ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پر یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ، ہم بس یہ پڑھ کے نا آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے. انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں، انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. کتنی حکارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا. وہ مسلم اور ترمذی کی حدیث تھی. پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، ہم کٹر ٹھیٹ حنفی ہیں. یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کو دین ابراہیمی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. کٹر تو آڑے پاج گئے نے، انجینئر صاحب نے پان دیتے نے اللہ دے فضل نال، جنہاں دے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال. اور پھر کہتے ہیں جی 1500 سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فرقے بنانا شروع کر دیں. حدیث کیا لگائی رکھتے ہو؟ یہ ان کے جملے. ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی. ہاں لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں، اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ذرا اس کا شان نزول پڑھیں آپ. صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا. نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر، تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے 2 مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ 2 لوگ ابوبکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو آڑے بابے شاہی کوئی نہیں. اگر سیدنا ابوبکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. ظاہر جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے.
الحمدللہ یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور جو باب البقیع والی سائڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور جو باب السلام والی سائڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں, اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے. رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اچھا, اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث, تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگ ہو گستاخ رسول, حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا, حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. لا تقولوا راعنا, وہ یہودی بگاڑتے تھے راعینا ہمارا چرواہا. اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو, لفظ ہی چھوڑ دو. تم کہو انظرنا, یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے, نظر کرم فرمائے, ہماری رعایت کر دیں. یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا, چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے صحابہ سے بھی کہا اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں. حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو, اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں, تنو سی فتاوا شامی سنائیے در مختار کے حاشیہ رد المختار, جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی, بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی, مفتی صاحب بیٹھے میں تائید کریں گے, انہوں نے شرح صحیح مسلم پڑھی ہے, ان کے پاس پڑھتے بھی رہے. انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گرفت کی, اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے. انہوں نے کہا یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا. یہ انہوں نے نا پہلے شوگر کوٹڈ کی اپنی عبارت, کیونکہ وہ آگے کلاس لینے لگے تھے. لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے. ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا, لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ صرف غلام سو سعیدی صاحب نے جرت کی لکھنے کی, نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد. کبھی کوئی بہانہ کریں گے, یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا, ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف, قرآن ان کے خلاف, کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور توہین انہی کی کر رہے ہیں.
تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے؟ نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال؟ 1100 سال کیا کرو اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی تو بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو۔ پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلی حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے لکھا ہے کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کرانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الارمین والے؟ آن داڑ تھلے ہوں تو 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی۔ یہ دونوں انفی ہیں جی، اے ان دسنا کہ وچ الالی انفی کیڑا ہے؟ ہاں، الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی فروئی اختلاف نہیں سرکار، زمین اسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ تو کون سا کٹر ٹھیٹ انفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں؟ یا تو وہ کٹر ٹھیٹ انفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں؟ یعنی کافر ہی ہو گئے نا۔ حسام الحرمین اعلی حضرت نے 1905 میں لکھی، اس کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندی کافر۔ وہ شک کیا، ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، ہاں۔ اور اس کے